أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ انسانی زندگی کی ابتدا ماں کے بطن سے ہوتی ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر دنیا میں آتا ہے، اسی لیے ماں کی گود کو بچے کا پہلا مدرسہ کہا جاتا ہے۔ آئندہ کے ایک دو بیانات عورت کی تعلیم کی ضرورت، عورت بچوں کی تربیت کیسے کرے، اس عنوان پر رہیں گے۔ امید ہے کہ سب مستورات توجہ سے سنیں گی، اہم نکات کو لکھ کر محفوظ کریں گی اور ان باتوں کو عملی جامہ پہنائیں گی تاکہ اس سے ان کو دینی دنیاوی سب فوائد حاصل ہو سکیں۔ فارسی کا ایک شعر ہے، خشت اول چون عہد میں مار کج تا سریا میرود دیوار کج۔ جب کوئی مستری کسی دیوار کی پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھ دیتا ہے تو وہ دیوار آسمانوں تک اونچی چلی جائے، اس کا ٹیڑھا پن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کسی ماں کی اپنی زندگی میں دینداری نہیں اور وہ بچے کی پرورش کر رہی ہے تو وہ بچے میں دین کی محبت کیسے پیدا کر پائے گی؟ اس لیے اس پہلی اینٹ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ماؤں کی گود کو دینی گود بنانے کی ضرورت ہے۔ آج بچیاں اپنی عمر کی وجہ سے ماں بن جاتی ہیں، لیکن دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ وہ ماں کے مقام سے واقف نہیں ہوتی، ماں کی ذمہ داریوں سے واقف نہیں ہوتی، بیچاری اپنی عقل سمجھ سے جو بہتر سمجھتی ہے وہی کرتی رہتی ہے۔ کتنا اچھا ہوتا کہ اس کو دین کی تعلیم ہوتی، قرآن اور حدیث کے علوم اس کے سامنے ہوتے، اللہ والوں کی زندگیوں کے حالات اس کو معلوم ہوتے، قدم قدم پر یہ بچے کو اچھی ہدایات دیتی، نصیحتیں کرتی، دعائیں دیتی۔ اس کی محبت بھری باتیں بچے کی زندگی میں نکھر کر سامنے آ جاتی۔ اس لیے عورتوں کو دینی تعلیم دینا انتہائی ضروری ہے۔ یہ آج اس پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا کہ اگر کسی انسان کے دو بچے ہوں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور اس کی حیثیت اتنی ہو کہ دو میں سے ایک کو تعلیم دلوا سکے تو اس کو چاہیے کہ بیٹی کو تعلیم پہلے دلوائے، اس لیے کہ مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی خاندان پڑھا۔ آج کل کے مردوں میں ایک بات عام مشہور ہے کہ جی حدیث پاک میں آیا ہے عورتیں عقل اور دین میں ناقص ہوتی ہیں۔ یہ بات 100% ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کی عقل میں جذباتیت زیادہ ہوتی ہے، ذرا سی بات پہ بھڑک اٹھتی ہیں، محسوس جلدی کر لیتی ہیں، نرم بھی جلدی پڑ جاتی ہیں، گرم بھی جلدی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ عقل کی افراط و تفریط، کمی بیشی، یہ عقل کا نقص ہے۔ دوسرا، اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ پاتی، جذبات میں آ جائیں تو دین کی باتوں کو بھی ٹھکرا بیٹھتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ان میں عقل اور دین کی کمی ہے۔ ویسے اگر یہ کسی کام کرنے پہ تل جائیں تو ماشاء اللہ کر کے دکھا دیا کرتی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، ما رأیت من ناقصات عقل و دین اذهب للب الرجل الحازم من احداکن، کہ عورتوں کو عقل اور دین کے جیسا ناقص نہیں دیکھا، لیکن یہ ایسی ناقصات ہیں کہ بڑے بڑے عقل مند مردوں کے عقل کو اڑا دیتی ہیں۔ اس لیے یہ بات تجربے میں آئی کہ عورتیں جب کسی چیز کو منوانے پہ تل جائیں، یہ ضد کریں
ہٹ دھرمی کریں یا خامند کو پیار محبت کی گولی کھلائیں، خامند کو مجبور کر کے اپنی بات منوا لیتی ہیں۔ تو جب دنیا کی باتیں یہ منوا لیتی ہیں تو دین کی تعلیم حاصل کرنے کی بات کیوں نہیں منوا سکتی؟ اس میں غلطی مردوں اور عورتوں دونوں کی طرف سے ہے۔ بعض گھروں کے مرد چاہتے ہیں عورتیں دین میں آگے بڑھیں، مگر عورتوں کے دل میں شیطانیت غالب ہوتی ہے، رسم و رواج کی محبت ہوتی ہے، وہ آگے قدم نہیں بڑھاتی اور دین دارانہ زندگی گزارنے پہ آمادہ نہیں ہوتی۔ اور کئی گھروں میں عورتیں دیندار ہوتی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ہمارے مرد نیک بن جائیں، مردوں کی عقل پہ پردے پڑ چکے ہوتے ہیں، وہ سنی انسنی کر دیتے ہیں ان کی باتیں، بیچاری رو رو کے ان کو سمجھاتی ہیں کہ یوں نہ کرو، یہ گناہ نہ کرو، یہ گناہ نہ کرو، مگر یہ توجہ بھی نہیں کرتے۔ تو ایسے مردوں کی وجہ سے گھر کی عورتوں کے دین میں بھی رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ تو کسی گھر میں عورت رکاوٹ بنتی ہے، کسی گھر میں مرد رکاوٹ بنتا ہے۔ تاہم ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ مردوں میں جہاں دینداری کا شوق ہوتا ہے، اسی طرح عورتوں میں بھی دینداری کا شوق ہوتا ہے۔ ان کے اندر روحانی ترقی کرنے کی خاصیت اور صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اگر ان کے دل میں اللہ رب العزت کی معرفت کو حاصل کرنے کا شوق آ جائے تو راتوں کی عبادت ان کے لیے مشکل نہیں، تہجد کی پابندی ان کے لیے مشکل نہیں، 5 وقت کی نماز کا اہتمام ان کے لیے مشکل نہیں۔ اس عاجز کو ایک مرتبہ واشنگٹن اسٹیٹ میں جانا ہوا۔ ایک نئی مسلمان عورت کچھ سوالات پوچھنے کے لیے آئی۔ پردے کے پیچھے بیٹھ کر اس نے پوچھا کہ میں پہلے یہودن تھی، پھر مسلمان بنی، تو چند سوالات اس نے پوچھے جس کے جوابات اس کو دے دیے۔ اس جگہ کی مسلمان عورتیں اس کی بڑی تعریفیں کرتی تھیں۔ تو باتوں کے دوران ایک عورت نے بتایا کہ یہ نماز کا اتنا اہتمام کرتی ہے کہ اس نے نمازوں کے لیے مستقل علیحدہ خوبصورت پوشاکیں سلوائی ہوئی ہیں، ہر نماز کے لیے وضو کرتی ہے، اچھے کپڑے پہنتی ہے، اس پر اپنی عبا پہنتی ہے جو بہت خوبصورت ہوتی ہے جیسے کسی ملک کی ملکہ ہے، اور وہ پہن کر مصلی پر آ کر ایسے جم کے نماز پڑھتی ہے جیسے ڈوب چکی ہو۔ عورتیں کہتی ہیں کہ ہم تو اس کو دیکھ دیکھ کر حیران ہوتی ہیں۔ تو گفتگو کے دوران میں نے اس عورت سے پوچھا کہ آپ نماز کا جو یہ اہتمام کرتی ہیں اس کی کوئی خاص وجہ؟ اس نے کہا میں نے قرآن مجید میں پڑھا اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے حکم فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، تم اگر مسجد میں آؤ تو زینت اختیار کر کے آؤ۔ میں سمجھ گئی کہ وہ چاہتے ہیں کہ مصلی پہ میرے سامنے جو ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو اس نے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہوں۔ اور دنیا کا بھی دستور ہے کہ جب کسی دفتر میں کسی افسر کے سامنے کوئی پیش ہوتا ہے تو اچھے لباس میں جاتا ہے۔ تو کہنے لگی میں تو احکم الحاکمین کے سامنے کھڑی ہوتی ہوں، اس لیے میں پوشاک پہن کے حاضر ہوتی ہوں کہ میرے مولا اسے پسند کرتے ہیں۔ پھر جب میں تکبیر پڑھ دیتی ہوں تو میں دنیا کو بھول جاتی ہوں، سمجھتی ہوں بیت اللہ میرے سامنے ہے، جنت میرے بائیں طرف ہے، جنت میرے دائیں طرف ہے، جہنم بائیں طرف ہے، اور ملک الموت میری روح قبض کرنے کے لیے پیچھے موجود ہے، اور یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے جو میں پڑھ رہی ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ کی ایسی نیک بندیاں بھی آج دنیا میں موجود ہیں جو اپنی ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھتی ہیں۔ تو عورت کے دل میں اگر نیکی کا جذبہ آ جائے تو پھر یہ نیکی کے بڑے بڑے بلند مقامات حاصل کر لیتی ہے۔ اللہ تعالی نے گو اس کو نبیہ نہیں بنایا مگر نبیوں کی ماں ضرور بنایا ہے۔ نبی اس لیے نہیں بنایا گیا
کہ نبی جو آتے ہیں تو ان کے ذمے انسانوں کی تربیت ہوتی ہے. اب عورت ہو اور غیر مردوں کی تربیت اس کے ذمے ہو تو یہ کتنا مشکل معاملہ ہے. اس لیے شریعت نے عورت کو قاضیہ اور چیف جسٹس بنانے کی اجازت نہیں دی کہ دونوں میں مدعی اور مدعا علیہ دونوں کو سامنے دیکھنا پڑتا ہے، ان کے حالات کا جائزہ لینا پڑتا ہے، کھود کرید کرنی پڑتی ہے. تو غیر محرم مردوں کے احوال میں عورت اگر دخل اندازی کرتی تو فتنے ہوتے. ان فتنوں کے سد باب کے لیے شریعت نے یہ بوجھ عورت کے سر پر نہیں رکھا. اس کے سوا ولایت کے جتنے بھی مقامات ہیں وہ عورتیں حاصل کر سکتی ہیں. یہ قرآن مجید کی مفسرہ بھی بن سکتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی روایت بھی کر سکتی ہیں. بلکہ ایک کتاب درس نظامی کے اندر موجود ہے، جو بھی عالم بنتا ہے اس کتاب کو ضرور پڑھتا ہے. امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی طحاوی شریف. یہ کتاب کیسے لکھی گئی؟ امام صاحب حدیث بیان کرتے تھے اور ان کی بیٹی اس کتاب کی املا کیا کرتی تھی. یہ ان کی بیٹی کی املا شدہ کتاب تھی جو آگے چلی اور آج اس سے احادیث پڑھ کر سب لوگ عالم بنتے ہیں. یوں سمجھیے جتنے لوگ بھی عالم بن رہے ہیں ان کے علم میں امام ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کا حصہ بھی موجود ہے. یہ سب کے سب ان کے روحانی شاگرد بن گئے. تو عورت ایسے ایسے بھی نیکی کے کام کر سکتی ہے کہ قیامت کے دن کروڑوں انسانوں کو علم پہنچنے کا وہ ذریعہ بن جائے. اس عاجز نے ایک چھوٹی سی کتاب ترتیب دی ہے، مسلمان خواتین کے کارنامے. اس میں مختلف باب ہیں کہ عورتوں نے علوم قرآن میں کیسے خدمت کی، علوم حدیث میں کیسے خدمت کی، معرفت کے میدان میں عورتوں نے کون کون سے درجات حاصل کیے، جہاد کے میدان میں کیا خدمات دیں، تربیت کے عنوان پر بچوں کی تربیت کیسے شاندار کی. یہ سب واقعات اس چھوٹی سی کتاب میں اکٹھے کر دیے تاکہ عورتیں اس کو پڑھیں اور ان کو پتہ چلے کہ عورتیں دنیا میں فقط کچن کے سجانے یعنی کام کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئیں، وہ تو زندگی کی ایک ضرورت ہے. مقصد زندگی کچھ اور ہے اور ہمیں اس مقصد کو ہر وقت سامنے رکھنا ہے. تو عورت اگر چاہے تو یہ دین میں بہت زیادہ ترقی حاصل کر سکتی ہے. بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں ایک طالب علم ہونے کے ناطے کہ عورت ولایت کے میدان میں اتنا مرتبہ حاصل کر سکتی ہے کہ یہ بڑے بڑے ولیوں کی مربیہ بھی بن جاتی ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے بڑے اولیاء میں سے گزرے ہیں. ان کے زمانے میں ایک خاتون تھی جس کا نام رابعہ بصریہ ہے. کبھی کبھی یہ ان کے پاس جایا کرتی تھیں کچھ مسائل پوچھنے کے لیے، بات پوچھنے کے لیے. ایک مرتبہ جو ان کے گھر گئیں پتہ چلا کہ وہ دریا کی طرف گئے ہیں. گرمی کا موسم تھا، بہت زیادہ شدت کی گرمی تھی. اہل خانہ نے بتایا کہ وہ دریا کے کنارے اس لیے گئے کہ وہاں بیٹھ کر میں اللہ اللہ کروں گا. انہوں نے بات ضروری پوچھنی تھی، یہ بھی دریا کے کنارے کی طرف چل پڑی. بڑھاپے کی عمر تھی. جب دریا کے کنارے پہنچی تو کیا دیکھا کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کنارے کی بجائے دریا کے اوپر مسلح بچھایا ہوا ہے پانی پر، اور اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ گویا ان کی ایک کرامت تھی جو اللہ رب العزت نے اس وقت ان پر ظاہر کر دی تھی. یہ ایک طرف بیٹھ کر دیکھتی رہیں. جب حسن بصری رحمت اللہ علیہ نماز سے فارغ ہوئے
انہوں نے رابعہ بصریہ کو دیکھا تو سلام کیا۔ رابعہ بصریہ نے انہیں کہا اگر بہوا روی مگتے باچی، اگر تو ہوا پہ چلتا ہے تو مکھی کی مانند ہے، وبر آب روی خطے باچی، اگر تو پانی پہ تیرتا ہے تو تو تنکے کی مانند ہے، دل بدستار تا کسے باچی، اپنے دل کو قابو میں کر لے تاکہ تو کچھ تو بن جائے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اقرار کیا کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو دیکھیے اتنے بڑے ایک ولی کو اتنا پیارا مشورہ کس نے دیا؟ ایک عورت نے دیا جو خود ولایت کے مقامات کی معرفت حاصل کر چکی تھی۔ اس سے اور بڑی مثال سن لیجئے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پوری امت کی استاد ہیں، محسنہ ہیں، والدہ ہیں، محبوب خدا ہیں۔ ان کے امت پر اتنے احسانات ہیں کہ ہم حیران ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے 3 بچے ہوئے اور وہ فوت ہو گئے، قیامت کے دن یہ 3 بچے اس کی شفاعت کریں گے اور اس بچے کو اور اس اپنے والدین کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں جائیں گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات نبی علیہ السلام سے سنی، اگر وہ سن کر خاموش رہتی تو 3 بچوں کی شفاعت والی حدیث امت کو پہنچ جاتی، مگر وہ خاموش نہیں رہی۔ انہوں نے آگے سے سوال پوچھا، اتنی خوبصورت بات کہی کہ امت کے لیے انہوں نے آسانیاں کر دیں۔ پوچھنے لگیں، اے اللہ کے محبوب، اگر کسی کے 2 بچے بچپن میں فوت ہوئے اور وہ قبرستان میں پہنچے تو اس کا کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی اس کی شفاعت کریں گے اور وہ والدین کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ اس پر وہ خاموش نہیں ہوئی، اگلا سوال پوچھا، اے اللہ کے محبوب، اگر کسی کا 1 بچہ ہو، بچہ تو بچہ ہوتا ہے، پیارا ہوتا ہے، اگر وہ بچپن میں جدا ہو کے قبرستان پہنچ گیا تو وہ والدین کی شفاعت نہیں کرے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی شفاعت کرے گا اور اپنے والدین کو لے کر جنت میں جائے گا۔ جب یہ بات پوچھ لی تو بات مکمل ہو گئی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک بات اور پوچھی، اے اللہ کے محبوب، اگر کوئی عورت حاملہ ہوئی اور اتنا وقت گزر گیا کہ بچے میں جان پیدا ہو گئی مگر کسی وجہ سے مسکیریج ہو گیا تو عورت کو تو تکلیف ہوتی ہی ہے ولادت کی، اس ماں نے تو تکلیف اٹھائی، کیا اس تکلیف اٹھانے پر اس کو اجر نہیں ملے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اس قسم کا بچہ بھی جس میں زندگی پیدا ہو چکی تھی قبرستان میں پہنچ گیا، وہ بھی شفاعت کرے گا اور اپنی ماں کو لے کر جنت میں چلا جائے گا۔ اب یہ دیکھیے ان کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اگر وہ آگے سے کوئی بات نہ پوچھتی تو 3 بچوں والی حدیث نبی علیہ السلام نے فرما دی تھی، لیکن ان کے سوالات کی وجہ سے امت کے لیے آسانیاں ہو گئیں اور امت کے سامنے اجر کے دروازے کھلتے چلے گئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امت کی محسنہ ہے۔ ویسے بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام المفسرین کہلاتے ہیں اور یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شاگرد تھے، پڑھنے میں بیٹھ کر ان سے تفسیر کے نکات پوچھا کرتے تھے۔ یہی نہیں کہ صحابہ کرام تک یہ سلسلہ رہا بلکہ بعد کے اولیاء میں بھی ایسی باخدا عورتیں گزریں جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی اور ان کو معرفت کی باتیں سکھائیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ 2 بھائی تھے، ایک کا نام محمد تھا، ایک کا نام احمد تھا۔ محمد غزالی اور احمد غزالی دونوں بھائی بڑے نیک تھے، مگر ایک کا رجحان علم کی طرف زیادہ تھا اور دوسرے کا رجحان ذکر کی طرف زیادہ تھا۔ جن کو ہم امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ عالم تھے،
اپنے وقت کے بہت